السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دینی تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اپنے بچوں کو آپ دین کی تعلیم بھی دیں، آپ ان کو دین کی طرف بھی لگائیں، ان کو دین کا ذوق شوق بھی پیدا کریں، آپ ان کو جو دین کا فہم ہے، جو شعور ہے، آپ اس پر بھی کچھ کام کریں۔ تو عام طور پر والدین کے دو بڑے تحفظات ہوتے ہیں دیگر تحفظات کے ساتھ ساتھ، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، ہم ان کو دینی تعلیم یعنی یہ اسکول کی اور کالج کی تعلیم بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو دین کی تعلیم دینا چاہیں تو پھر ہم کس مسئلے کو اور کس فرقے کے یعنی علماء کے پاس یا عالم دین کے پاس ہم بھیجا کریں، یا کن کی خدمات ہم مختار لیں۔ اس لیے ہم کنفیوز ہیں جی، تو بچے تو پھر کل کو کسی ایک فرقے کے پیچھے لگ جائیں گے اور کسی ایک مسلک پر یہ پکے ہو جائیں گے، تو ہم تو بھئی فرقہ بازی کو پسند نہیں کرتے، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اور دوسرا عام طور پر جو اس سلسلے میں جو اندیشہ آپ کہہ لیجئے خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں یعنی کچھ نوجوانوں کی ایسی تعداد ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ گمراہ کن دہشت گرد جو فرقے ہیں، کچھ ایسی یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کا وجود موجود ہے جو ہمارے نوجوانوں کو دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو پھر اپنے وقت کی حکومتوں کے خلاف اور اسی طرح سے آرمیز کے خلاف اور اسی طرح سے بعض اوقات وہ علماء کے خلاف بھی اور دینی جو طبقات ہیں ان کے خلاف بھی وہ ان کو بارتے ہیں، اور اس طرح سے وہ دہشت گردوں کا وہ جو بچے ہیں ہمارے، وہ ان دہشت گردوں کا والا کار بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو والدین کو عام طور پر یہ دو خدشات ہوتے ہیں جی، اگر ہم دین کی طرف بچوں کو لگائیں تو پھر ہمیں کیا شورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بچے ان دونوں میں سے کسی یہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ ان سے دور رہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہم صرف مسلمان ہیں، تو اس مسلمان کی کیا تعریف ہے، وہ مسلمان کیسے بنتا ہے؟ کیا وہ صرف یعنی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ تو آپ اس کو ہی اگر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو یہ تو بہرحال آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ بات رہی کہ جی دیکھیں مسلک جو ہے اور تفرقہ، بچے کس مسلک اور کس فرقے کے پیچھے چلیں گے، یا اسی طرح سے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ وہ نہ لگ جائیں اور پھر وہ دین کے نام پر ہی وہ انسانیت کے قتل عام میں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے میں وہ نہ لگ جائیں، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ صرف ایک کام کر لیجئے، صرف ایک کام کر لیجئے، آپ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کے ماننے والے عالم دین کے پاس، یا آپ کسی بھی مسجد مدرسہ میں، کسی بھی ادارے میں آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں، آپ ان کو یہ کہیں کہ جی ہمارے بچوں کو آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، آپ نے کسی قسم کی کوئی تشریح تفسیر نہیں کرنی، یعنی جسے آپ کا جو اندیشہ اور جو خدشات ہیں، میں اس کے پیش نظر یہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو ظاہر بات ہے علماء جب تفسیر اور تشریح سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہی ہوں گے، اس کا بچوں کو قرآن کا سمپل ترجمہ سادہ آپ کسی عالم دین کے پاس بھیجیے، آپ کسی چینل سے، آپ کسی آڈیو ویڈیو کے ذریعے بچوں کو کروانا شروع کر دیجیے، آپ انہیں کوئی تشریح اور تفسیر آپ ان کو نہ سمجھنے دیں، نہ آپ اس کے پیچھے چلنے دیں، آپ ان کو کہیں کہ بیٹا بس آپ قرآن کا ترجمہ صرف آپ سیکھ لیں۔ دیکھیے جب قرآن کا ترجمہ ہی صرف بچوں کو آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے آپ کے جو دو خدشات ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تفرقہ بازی کا جو شکار ہوتے ہیں اور مسالک کی جو تقسیم ہے، یہ بہرحال ہماری دین سے اپنی جو دوری ہے اور ناسمجھی ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ اور یہ فتنہ جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اور اسی طرح سے جو بچے ہمارے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اس طرح سے دین کے نام پہ وہ فتنہ پھیلاتے ہیں اور دین کے نام پہ لوگوں کے جو وہ قتل عام میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے معاملات میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن سے اصل میں وہ دور ہیں۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی آپ دیکھیے گا کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اس میں سائیکولوجیکلی بھی کہتے ہیں جی کہ بچے جو ہے نا ہمارے بہت تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں اور ہم نے بھی بہت تعلیم حاصل کر لی ہے اور کوالیفائڈ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت زیادہ ہماری کوالیفیکیشن ہے، لیکن ہمارے ہمیں دل میں سکون نہیں ہے نا، ہمیں اندر سے سکون نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ سکون کی ہمیں تلاش ہے نا، ڈپریشن کے مسائل اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جس کا مخاطب انسان کا دل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل فرمایا، یہ وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا مخاطب انسان کا دل ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے بچوں کے ان کے جو روحانی مسائل ہیں، ان کے جو ڈپریشن سے آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ جب آپ کے بچے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، یہ اللہ سے باتیں کریں گے نا، جو اللہ کا کلام ہے یہ اس کو ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے بچوں کے سائیکولوجیکلی بہت سارے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس سے سالو ہو جائیں گے، صرف ترجمہ بچوں کو آپ پڑھنا سکھا دیجئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کہتے ہیں اتنا آسان ہے اس دور میں قرآن کا ترجمہ سیکھنا، اس قدر زیادہ چینل پر بھرمار ہے اور علماء کے جو ہیں وہ چینل موجود ہیں اور قرآن کا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، میل بھی فیمیل بھی۔ تو آپ کسی بھی چینل سے آپ اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ سکھاتے۔ اچھا، ایک اس میں یہ بھی مغالطہ یعنی عام طور پہ ذہن میں آتا ہے جی یہ دیکھیں نا، یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو مطلب ہماری زبان ہی نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس رستے پر چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کسی بھی حوالے سے جب آپ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، خاص کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ عربی جو قرآن مجید میں خاص طور پہ جو استعمال ہوئی ہے نا، تو وہ اردو دان طبقے کے لیے وہ کتنی آسان ہے یا کتنی مشکل ہے، آپ ذرا اس کے اوپر دیکھیے، آپ خود ریسرچ کیجئے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ قرآن مجید میں تقریباً 50% الفاظ، یعنی آدھے الفاظ وہ ہیں جو ایز اٹ از یا ان سے ملتے جلتے الفاظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ یعنی یہ ہماری جو اردو زبان کا جو ماخذ ہے، اس میں سے بھی اس کے جو ماخذ ہیں ان میں سے ایک عربی زبان بہت بڑا ماخذ ہے الحمدللہ۔ تو دنیا میں عربی بولنے والوں کے بعد اردو بولنے والوں کے لیے دنیا میں سب سے آسان ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ 50% الفاظ، آپ سورۃ فاتحہ کی مثال لے لیجئے، آپ الحمدللہ رب العالمین میں دیکھ لیجیے، ایک آیت میں آپ دیکھ لیجئے لفظ حمد بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، للہ اللہ کا نام ہے، رب جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالمین عالم کی جمع ہے۔ تو آپ اس ایک آیت میں دیکھ لیجئے 50% سے بھی زیادہ الفاظ تو اردو والے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے اس میں، اور پھر اسی طرح سے یہ کہتے ہیں، میں نے ریسرچ بھی پڑھی، آپ بھی ریسرچ کیجئے کہ 2000 الفاظ ہیں، یعنی اردو کے الفاظ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صرف 2000 الفاظ عربی کے جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کا ترجمہ سیکھ لیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو 2000 الفاظ کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ تو عربی وہ ہے جو اردو سے ملتی جلتی زبان ہے، ہمارے حروف تہجی تقریباً ایک جیسے ہیں، دائیں طرف سے دونوں زبانیں لکھی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں بہت ساری جو ویلیوز اقدار ہیں وہ مشترک ہیں۔ لیکن ہمارے بچے تو ٹوٹل یعنی اپوزٹ لیفٹ سائڈ سے لکھی جانے والی جو انگلش کی زبان ہے، جو انگلش لینگویج ہے، یعنی اگر آپ صرف 3 کلاس یا 2 کلاس کی سائنس کی، آپ اگر جو انگلش میڈیم بک آپ اس کو دیکھیے تو صرف ایک کلاس کی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 اگر آپ اس کے چیپٹر دیکھیں جن کا ترجمہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں اور باقاعدہ ورڈ میننگ یاد کرتے ہیں، پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف ایک کلاس کے 2-3 جو چیپٹرز ہیں ایک کلاس کی بک کے، اس میں ہمارے بچے 2000 کے قریب الفاظ سیکھتے ہیں۔ اور اس نے کہاں یعنی پلے گروپ سے لے کے یا کلاس 1 سے لے کے اس نے ہائر کلاسز تک وہ کتنے یعنی الفاظ کا وہ ترجمہ سیکھتے ہیں دوسری زبان کا، تو صرف 2000 الفاظ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی کتنی محبت سے یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو تو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دی ہے۔ دیکھیں، اس کو پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا، پڑھنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن فرمایا کہ ہم نے للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کے میسج کو کیچ کرنے کے لیے، اس کا شعور حاصل کرنے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ تو کوئی ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ تو علماء کا ہی کام ہے نا، یہ تو عام بچے اور عام جو یعنی مسلمان ہیں وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، آپ اس مغالطے کا قطعاً شکار نہ ہوں۔ دیکھیے، جب ہم بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھاتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے والدین کو یقیناً نماز کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین سے وَلَضَّالِّينَ آمین تک آپ پڑھ لیجئے۔ بتائیے اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ کو کون سے 16 علوم کی ضرورت ہے اور آپ کو کون سی منطق پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے وہ نہ پڑھی ہو تو آپ کو قرآن یعنی قرآن کا ترجمہ نہیں آئے گا؟ جبکہ علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً تمام مضامین کا خلاصہ، تمام مضامین جو ہیں وہ جمالی اور مختصراً اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ فاتحہ میں بیان فرما دی ہیں۔ تو اتنی جامع سورت، اتنی عظیم سورت جس کو ام الکتاب کہا گیا، جس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا، جس کو قرآن کا خلاصہ کہا گیا، وہ سورت بھی آپ کو بغیر کسی قسم کے اضافی علم کے آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، تو باقی قرآن کا ترجمہ آپ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ اس مغالطے سے اپنے آپ کو بھی آپ نکالیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے نکالیے، اور آپ اس مغالطے میں بالکل نہ آئیے کہ جی اس کے لیے تو مدرسے میں ہی جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ یعنی دینی حوالے سے بھی وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اور اس میں یعنی وہ فضیلت کے ساتھ اور اس میں وہ علماء سے جا کے وہ گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ بھی وہ دین کا علم حاصل کریں۔ لیکن بہرحال قرآن کا ترجمہ صرف پڑھنا اور سیکھنا آپ یقین جانیے۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں میں تو پھر بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے نا جو ہمیں تو سمجھ نہیں آئیں گے، اس کے لیے پھر علماء کے پاس جانا پڑے گا، آخر تشریحات ہوں گی۔ تو دیکھیے پورے قرآن مجید میں جو وراثت کے معاملات ہیں، جو نکاح طلاق کے معاملات ہیں، وہ کتنے فیصد ہیں قرآن مجید میں، اور باقی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار آپ کو، ہمیں، مجھے بھی اپنی عبادت کی طرف اور اسی طرح سے اخلاقیات اور معاملات کی طرف بلاتے ہیں، تو زیادہ آیات تو آپ کو ان چیزوں کی ملیں گی۔ تو اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں، جہاں نہیں سمجھ آتی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ رجوع کر لیں، کسی عالم دین سے آپ ان کی مدد حاصل کر لیں، لیکن صرف ان چند آیات کو، گنتی کی چند آیات کو بنیاد بنا کے آپ پورے قرآن مجید سے اپنے بچوں کو دور کر دیں، یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے تو بچے جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں، تو وہ جو عرب کے رہنے والے تھے یعنی جو بدو بھی تھے، یعنی جن کی بالکل کوئی تعلیم نہیں تھی، جب اور صرف ان کو عربی صرف آتی تھی، وہ اس کو سمپل جب وہ سنتے تھے ان کے دل جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتے تھے، ان کے دل موم ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن کا تو پیغام اتنا سادہ اور اتنا جو ہے وہ واضح اور اتنا آسان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے بچے، ہم وہ مسلمان جن کو ساری زندگی میں یہ 2-3-4 ہزار الفاظ کا ترجمہ سیکھنا تھا اور پورے قرآن مجید کا ترجمہ آ جانا تھا، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ ابو جہل سے بھی زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محرومی کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن گھر میں ہوتے ہوئے جس کو وہ دل سے تو مانتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارے بچوں کے لیے سائنس میں کہ قرآن مجید میں یعنی 1000 سے زیادہ دفعہ جو ہے
اور یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسی آیات ہیں جن میں سائنسی مظاہر جو ہیں اور جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور انسان کو غور و فکر کی بار بار دعوت دی گئی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو صحیح معنوں میں سائنسدان بنانا چاہتے ہیں نا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے انگلش میں، بچے سائنس میں، بچے میتھ میں وہ صحیح معنوں میں ایکسل کریں، وہ آگے جائیں، تو آپ ان کو قرآن کا ترجمہ سکھا دیں۔ وہ تو پھر اس کو اپنا فریضہ سمجھ کے سائنس کو پڑھیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی آپ دنیا میں جتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آپ ان کو ایکسپلور کریں، آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، آپ دیکھیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ جب ہمارے بچے یہ آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیے وہ کیسے سائنس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی مغالطہ ہے کہ جب بچے قرآن پڑھنے میں لگ جائیں گے تو شاید نعوذ باللہ وہ جو ہے نا وہ سائنس سے پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ اپنی جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ اس سے پیچھے نہ رہ جائیں کہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔